پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پی ٹی آئی کا احتجاج جسے فائنل کال کا نام دیا گیا ہے اس میں 2 روز باقی رہ گئے ہیں. محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ مذاکرات ہو رہے تھے، نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ جلسے جلوس کی بغیر اجازت کسی صورت یہ نہیں کرنے دیا جائے گا. اگر اجازت نہیں لی ہے، اجازت نہیں ملی ہے تو اسلام آباد میں احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا. آج معاملہ عدالت کے پاس بھی چلا گیا، وہاں بھی محسن نقوی صاحب نے کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور وہاں پر بھی ملک کے حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ جلسے جلوس کیے جائیں. اور دوسری طرف کل بنو میں حملہ ہوا ہے. آج کرم میں افسوسناک واقعہ جہاں پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 38 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے اور کئی افراد زخمی بھی ہیں. اس خدشہ ہے کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے کہ سرکاری وسائل کا استعمال نہ کیا جائے اس احتجاج کے لیے. کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا ہر حال میں اب احتجاج ہونے ہی جا رہا ہے؟ کشیدگی کے خطرات جو اسلام آباد کے اطراف میں منڈلا رہے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ میرے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، سربراہ ہیں پالیسی تھنک ٹینک پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، خوش آمدید. سر، اس وقت مذاکرات کا کیا سٹیٹس ہے؟ بات چیت چل رہی ہے یا ختم ہو چکی؟ تھینک یو اسد صاحب، بہت مہربانی آپ کی. بات چیت کا سٹیٹس یہ ہے کہ جی رابطہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اس احتجاج کو پوسٹ پون کر دیجئے. ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے 22 اگست کو، اور وہ ہم نے کیا تھا. بعد میں ایشوز کریٹ ہوئے تھے. اس دفعہ بھی اسی قسم کا ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی 24 تاریخ کو جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اس کو آپ نہ کریں. اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ آفرز بھی کی تھیں، وہ جس کے جواب میں خان صاحب نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کی جو آفر ہے اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو اتنے بھی بے گناہ قیدی اس وقت قید ہیں ان کو آپ فوری طور کے اوپر آزاد کر دیں، ان کو چھوڑ دیں. تو اس بات کے اوپر معاملہ جو ہے وہ اٹک گیا ہے اور بات چیت جو ہے وہ اس سٹیج کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا کہ پوٹینشلی وہ آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، لیکن بات چیت کا بالکل دور ہوئے ہیں اور اس میں آفرز ہوئی ہیں. اور میں کچھ ایسی بھی آفرز ہیں جو کہ میں یہاں نہیں بیان کر سکوں گا. لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسیران کی رہائی بشمول عمران خان کی رہائی، اس پر تحریک انصاف راضی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر احتجاج کو کال آف کیا جا سکتا ہے. مگر اس کو بھی دانیال ہم جو ہے وہ حکومت کا موقف لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ NRO ہے، NRO مانگ رہے ہیں آپ، یعنی رہائی کے لیے سارا احتجاج کر رہے ہیں. تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ باقی مطالبات آپ کے کہاں جائیں گے؟ باقی مطالبات بالکل اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. خان صاحب نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، انہوں نے صرف ان بے گناہ قیدیوں کی بات کی ہے جس کو پچھلے 1.5 سال سے ملٹیپل ٹائمز کے اوپر اریسٹ کر کے ان کو انشور کیا گیا ہے کہ وہ جیل میں ہی رہیں، حالانکہ ان کی کئی دفعہ بیلز بھی ہوئی ہیں. اس کی بات ہوئی ہے ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. باقی ہمارے جو مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا ہے. آئین اور قانون کا تقدس جو ہے جو پامال ہوا ہے اس کو آئین اور قانون کو ریسٹور کرنا ہے اور جو تمام بے گناہ قیدی جو ہیں ان کو ریلیز کرنا ہے. یہ ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں یہ موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. اور دوسری بات رہی آپ NRO کی، تو NRO اس وقت ہوتا ہے جبکہ آپ کہتے ہیں جی کہ جو آپ نے گناہ کیے ہوں، آپ نے فراڈ کیا ہو اور اس فراڈ سے بچنے کے لیے آپ ملک سے باہر بھاگیں. یہاں کوئی ملک سے باہر جانے کو تیار نہیں. اگر خان صاحب ملک سے باہر جانے کو تیار ہوتے تو وہ کبھی جیل میں نہ ہوتے. وہ پہلے دن دوسرے دن جیل سے باہر آ جاتے اور وہ بھی چلے جائے ان لوگوں کی طرح جو ان کے پرورتا ہیں، ان کی طرح وہ بھی ملک سے باہر چلے جاتے. یہاں اصولوں کی لڑائی ہے اور آج بھی جو ڈیمانڈ ہے ان کی وہ بے گناہ قیدیوں کی رہائی ہے اور کچھ نہیں ہے. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا اور کچھ اور نہیں مانگا انہوں نے. باقی اگر بات چیت آگے بڑھے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ان دا مین وائل 24 نومبر کی جو کال ہے احتجاج کی وہ بالکل اپنی جگہ قائم ہے، موجود ہے اور احتجاج ہوگا. صحیح ہے. رؤف صاحب چلیں احتجاج پر آنے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ آفر کی گئی ہے PTI کی طرف سے کہ اگر آپ فوری طور پر عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے تو انہیں پشاور جیل منتقل کر دیں؟
ऐसी कोई बात नहीं की गई जी, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की गई। थोड़ा सा जरा सी हकीकत होती है, फिर उसको उसके साथ बहुत कुछ जो है वो डिसइंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ अटैच कर दी जाती है। मैं आपसे क्लैरिफाई करने के लिए सवाल कर रहा हूं, ठीक है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। अब आपने सर कहा कि 24 की कॉल जो है वो इंटैक्ट है, वो कॉल वो अभी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं है, मगर आप जब इस्लामाबाद आएंगे, कंटेनर्स यहाँ रख दिए गए हैं, जब पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे यहाँ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आगे तो रास्ते बंद होंगे, फिर क्या करेंगे सर? संजानी के ऊपर भी कंटेनर्स लगाए थे, कंटेनरिस्तान बना दिया गया था, पहुंचे थे हम। लाहौर में भी कंटेनर लगाए गए थे, सूरज शहर को ब्लॉक किया गया था, हम पहुंचे थे। डी चौक में हमने कहा था हम पहुंचेंगे। सारी पेशावर रोड, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज ब्लॉक की गई थी, कंटेनर्स लगा के तकरीबन कुछ 70 जगहों के ऊपर शहर को ब्लॉक किया गया था, हम पहुंच गए थे। भाई हम इस दफा भी पहुंचेंगे। लेकिन सर जब आप 4 अक्टूबर को भी पहुंचे थे, उसमें बहुत कशीदगी हुई थी, आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, पथराव हुआ था, डंडे थे, गुलेलें थी, सब कुछ था। क्या फिर वही होगा, यानी कशीदगी होगी, कशीदगी के साथ पहुंचेंगे क्योंकि रास्ते तो बंद होंगे? ये रास्ते बंद क्यों किए जा रहे हैं? क्या हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है? क्या पाकिस्तान का आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है बहसीत एक पॉलिटिकल पार्टी के? अगर देता है तो फिर हुकूमत का रवैया ये क्यों है? क्यों ये रास्ते बंद करते हैं? क्यों ये गोलियां बरसाते हैं? क्यों ये आंसू गैस के शेल बरसाते हैं? क्यों लोगों को अरेस्ट करते हैं मतलब सैकड़ों में? ये सवाल आपको, मेरा ख्याल है असद साहब, कि आपको हुकूमत के जो रहनुमा है उनसे पता करना चाहिए। ये बिल्कुल ये बारहा सवाल किया है रऊफ साहब, मगर वो जवाब में कहते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये कशीदगी करते हैं, ये दरख्तों को जलाते हैं, ये 9 मई वाले हैं, ये आप जानते हैं उनका मौक़िफ़, और वो आज भी अपना मौक़िफ़ ये दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं आप पे एतमाद किया नहीं जा सकता क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हमने जितनी भी पॉलिटिकल हमने अपनी इवेंट्स किए हैं, उनमें से किसी एक इवेंट के बारे में आप बता दीजिए कि उसमें कशीदगी हुई है या वायलेंस हुआ है। नॉट इवन वंस। 9th of May की जो कहानी है वो अभी तक जुडिशल कमीशन में जानी है, ठीक है? सही है। और ये इनके जो कहने के अंदाज हैं और ये जो इनके सब्सटेंस होता है, उसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है असद साहब। ये एक कहानी बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इंतहाई खौफ में मुब्तला हैं इस वक्त इमरान खान से। 15 माह से वो जेल में है, लेकिन इस मुल्क के लोगों के दिलों और दिमागों के ऊपर वो हुकूमत कर रहा है और इनसे पीटीआई ख़त्म नहीं हो पाई। इसलिए ये रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जानबूझ के वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से कभी वायलेंस। राव साहब, अगर आज हुकूमत आपको ये कहती है कि आप एहतजाज करना चाहते हैं, एक जगह मुख्तस कर देते हैं आपको, संजानी में या परेड ग्राउंड में या किसी जगह पर जहाँ जिससे आप भी इत्तफाक करें, गारंटी जो है वो अदालत में दी जा सकती है, आप क्या उससे इत्तफाक करेंगे कि ठीक है हमें एक जगह दे दें, हम आकर बैठ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, कुछ भी करेंगे? 6, 7, 8 माह से हम इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं इनके साथ। बसा औकात पाकिस्तान के हर शहर में हम इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हुए हैं कि हमें आप जलसा करने की इजाज़त दें। एक जगह भी इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, हमें कोर्ट्स जाना पड़ा है। कोर्ट्स की तरफ से भी जब इजाज़त मिली है तो फिर भी इन्होंने लॉकडाउन किए हैं, फिर भी इन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, फिर भी इन्होंने शाहराहें बंद की हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है असद साहब, आप उसकी बेसिस के ऊपर खुद कंक्लूड कर लीजिए कि क्या इनके पास हम जाएंगे रिक्वेस्ट लेके, उसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। माजी में आप हुज्जत तो तमाम कर सकते हैं ना सर, आप रिक्वेस्ट डालें, वो अगर नहीं देंगे इजाजत तो आपके पास एक आर्गुमेंट तो होगा ना अदालत के सामने रखने के लिए। अब आप मुझसे आगे बढ़ चुके हुए हैं। ये एहतजाज होगा, ये एहतजाज पूरे जोर शोर से होगा, पुरअमन होगा हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, उनके सामने ये सिनेरियो रखते हैं और देखते हैं कि इस कशीदगी का जो मुमकिन तौर पर कशीदगी ही लग रही है, इसका कोई हल भी है या नहीं, क्या 24 से पहले कोई सोल्यूशन निकल सकता है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है, क्या हुकूमत सोच रही है, क्या अपोजिशन की बाकी जमातें सोच रही हैं, हम इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इत्तलात व नशरियात, पीएमएलएन के साथ आपका ताल्लुक है। मलिक अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, पीटीआई के साथ आपका ताल्लुक है। मौला बख्श चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ये क्या इस्लामाबाद में 24 तारीख को हम देखने जा रहे हैं? फिर वही एहतजाज, कशीदगी,
کنٹینر لگیں گے ہر طرف, پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے, آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی, مارا پیٹا جائے گا, اور یہی ہونے جا رہا ہے دوبارہ. دیکھیں جی, سب سے اسد صاحب اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے پہلے دیکھنے کی کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس احتجاج کرنے کی. اس کی احتجاج کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج جو آپ کے ملک کی معیشت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. آج آپ کا جو آئی ٹی جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پر ہے. آج آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو پچھلے کتنے عرصے سے نیگیٹو یا نیچے تھی وہ سنس 1947 آج ہائیسٹ نمبرز کے اوپر 97,000 کے آس پاس کھیل رہی ہے. آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں, شرح سود میں کمی ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کے بہتری کی طرف جانے کی وجہ سے اب ان کی یہ سیاسی موت ہے. سیاسی موت کن کی ہے؟ ان کی جو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے کہ یہ ملک کل دیوالیہ ہو, پرسوں ہو یا چوتھ ہو, اور یہ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے تھے جب آئی ایم ایف پاکستان آئے ہوئے تھے کہ تم نے غریب کے ساتھ, بے روزگار کے ساتھ, مزدور کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تو ملک آگ لگا دیں گے, ہم اس ملک کو بند کر دیں گے, ہم اس ملک کو چلنے نہیں دیں گے. ان کے لیے یہ سیاسی موت ہے, اور اس لیے احتجاج کرنے کے لیے, اور اسی لیے اس احتجاج کو انہوں نے نام جہاد کا دیا. وہ جہاد کس کے خلاف؟ وہ پاکستان کے خلاف. وہ جہاد پاکستان کے غریب کے خلاف. وہ جہاد پاکستان کی افواج کے خلاف. وہ جہاد پاکستان کے اداروں کے خلاف. لیکن یہ چاہے جو بھی کر لیں, دیکھیں گورنمنٹ نے ایک کورس آف ایکشن دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیسفل اور پروٹیکشن ایکٹ کے بعد آپ نے ایک چیز کی تعین کر دیا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ احتجاج کیسے کرنا ہے, کس جگہ پہ کرنا ہے, کہاں پرمیشن لینی ہے, کتنے دن پرائر دینی ہے. جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک جتھے کے وجہ سے حکومت بلیک میل ہو, اپنے گھٹنوں پہ آ جائے. دیٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. دا گورنمنٹ ول ٹیک سچ ایکشن, اور ود ڈیو کاسٹ جو پریونٹیو میجرز ہیں یہاں کے لوگوں کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. عمران خان کو کیا یہ پیشکش کی گئی ہے دانیال صاحب کہ آپ احتجاج نہ کریں, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ہم آپ کے لیے آپ کی بات ساری سنیں گے, بہتر ہو جائے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, رہائیاں بھی ہو جائیں گی, لیکن پھر عالی احتجاج جو ہے وہ نکالیں. اس سے عمران خان نے یہ تاثر دیا ہے کہ صرف مجھے ٹال رہے ہیں, احتجاج ختم کرانا چاہتے ہیں لیکن مجھے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کی سیاست کے ہمیشہ دو رخ رہے ہیں. ایک رہا ہے گربان اور دوسرا رہا ہے پاؤں. جب گربان سے بات نہیں چلی تو پاؤں پہ پڑ جاؤ. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں اگر صاف لفظوں میں بات کی جائے تو اس کو کہتے ہیں این آر او. آج یہ این آر او کے منتظر ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ان کے اے سی بند کر دیں گے, جو کہتے تھے اس ملک کو آگ لگا دیں گے, ان کے ہم فریزر اتروا دیں گے, ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. آج وہ تمام لوگ جو ہیں این آر او, عمران خان کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں. جو عمران خان کو ریڈ لائن کہتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی مرغی چھوٹی ہے, جم والی مشین تھوڑی بڑی ہے, کمرے میں پوری نہیں آ رہی, پنکھا ہیٹر نہیں ہے. وہ ان چیزوں کے اوپر مذاکرات اور بات کر رہے ہیں. لیکن این آر او آپ کو تب ملے گا جب آپ 9 مئی کے اپنی انسیڈنٹس میں جہاں آپ ملوث رہے ہیں آپ ایکسیپٹ کریں گے, جب آپ کو ان سے ریلیف ملے گا, ان میں آپ کورس آف لا کو فیس کریں گے. لیکن آپ اگر اس سوچ کے ساتھ کہ حکومت کو بلیک میل کرنا ہے, حکومت کو ڈرانا ہے, حکومت کو کہنا ہے کہ ہم ملک کو آگ لگا دیں گے, بند کر دیں گے, حکومت یا ادارے, ریاستی ادارے اس سے بلیک میل ہوں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا. پاکستان از بگر اینڈ مچ لارجر دین آل آف دس. بالکل صحیح ہے. آپ نے جو معیشت کے بارے میں بات کی, آپ نے کہا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. کل آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے بھی خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے آج کدھر ہیں, کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے. اور یہ میں آپ کے لیے ملک احمد خان صاحب کچھ پوائنٹس رکھ رہا ہوں آرمی چیف کے اس خطاب سے تاکہ آپ رسپونڈ کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہیں, آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریہ مثبت ہیں, اگلے برس تک مزید بہتر ہوں گے. صرف پاکستانی ہی پاکستان میں بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں. آپ اپنا پیسہ پاکستان لائیں, عوام بھی کمائے اور ملک بھی کمائے. انہوں نے کہا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اس کی قدر لیبیا, عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے. دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں جن کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں. پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں ہوتی, ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے. اب ملک احمد خان صاحب, آپ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, پنجاب سے آپ لوگوں کو احتجاج کے لیے اسلام آباد آنا چاہتے ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں جو ہے وہاں پر احتجاج کر لے, اسلام آباد ہی کیوں آ رہے ہیں.
ملک کے دہشت گردی کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, ابھی دانیال صاحب نے بھی آپ کو بتایا, پھر آپ کیا یہ سارا احتجاج صرف عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں؟ خان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے جی دیکھیں, ایک سال کی کہانی ہے, 13 جنوری کو شروع ہوئے, چلو اس سے پہلے تو ہم پیچھے نہیں جاتے, جس طرح دانیال صاحب یہ کہہ رہے تھے, پارلیمنٹیرین ہیں بڑے اچھے, کہ 9 میں تو ہمارا تو ان سے مطالبہ یہی ہے کہ 9 میں کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, وہاں پہ پتہ چل جائے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے جی, جس طرح 2 سال سے فسطائیت کا ہم شکار ہیں. میرے اپنے اوپر 8 FIRs ہیں, میں ایک میں بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں, یہ خود بیرسٹر ہے, ہمارے ابھی تک چلان پیش نہیں ہوئے, ہمارے ججز 6 مہینے ججز کو اپوائنٹ نہیں کیا جاتا, حالانکہ جو اسپیڈی ٹرائل ہے اس میں تو 14 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں. اور اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی بزرگ عورت جو کہ کینسر کی مریض ہیں, 1.5 سال ہو گئے ان کی ضمانت نہیں ہوئی. یعنی یہ باتیں ہم ادھر جب بیٹھ کے کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے یہ کوئی رینڈملی تو ہوا نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. ہمارے گھر توڑے گئے, پاکستان تحریک انصاف کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, جو الیکٹیبل ہیں, جو ان کے ورکر ہیں, سب کے 20,000 لوگوں پہ تو FIRs ہیں, 15,000 لوگوں کو تو ڈیٹین کیا گیا مختلف ٹائمز میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم کیا کریں, آپ کوئی کیس بتا دیں. توشہ خانہ, انہوں نے توشہ خانہ کا کتنا راگ الاپا گیا, توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, کل اس میں بھی ضمانت ہوگی. بالکل بانی PTI نے جو بات کی ہے کہ اگر ان کے دماغ میں کچھ یہ چیز ہوتی کہ کچھ سموتھلی آگے چیزیں چلیں تو یہ کم از کم ایک ضمانت ہو گئی تھی. اور ان کیسوں میں گرفتاری ڈال رہے ہیں جس دن عمران خان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی, وہ تو ابڈکٹ ہو گئے تھے, ان کو تو اغوا کر کے لے کے چلے گئے کورٹ سے 3 دن. نہیں وہ لیکن اس میں کہتے ہیں نا کہ جی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. لیکن سر آپ احتجاج کال آف کر دیں گے اگر عمران خان کو رہا کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کو NRO کا نام دانیال صاحب دے رہے ہیں نا کہ یہی تو NRO ہے کہ آپ کہنے گا مجھے رہا کر دو پھر ہم احتجاج نہیں کرتے. لیکن اگر دانیال صاحب اس کو NRO کا نام دیتے ہیں تو انہوں نے پیشکش تو کر کے بھیجا ہے مذاکرات کے لیے, چاہے ارباب اختیار جن کے پاس اصل اختیار ہے انہوں نے بھیجا ہے, یا چاہے گورنمنٹ کی بھی اس میں تھی, گئے تو ہیں اور ادھر بات چیت تو ہوئی ہے. خان صاحب نے ان کو جو ہماری شرائط تھی, جو TOR سے آئی تھنک ان پہ وہ نہیں آئے. خان صاحب جو کہ ادھر وہ بھی نہیں آئے اور پھر خان صاحب بھی نہیں آئے. تو یہ بات تو دیکھیں, اب دانیال صاحب اس کو جس چیز کا بھی نام دیں تو مذاکرات تو انہی کی طرف سے شروع ہوئے ہیں, کیونکہ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی شروع کرتے ہیں. ہم تو پہلے ہی اندر ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر تو پہلے پرچے, ہمارے اوپر تو پہلے ہی آپ سمجھیں کہ ہم تو پہلے ہی فسطائیت کا شکار ہیں, ہم نے کیا شروع کرنا ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنا فنڈامنٹل رائٹ استعمال کریں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتنے برے ہیں تو پھر ہمیں پھر مذاکرات کے لیے پیغام رسانی کر کیوں رہے ہو, آپ کا یہ کہنا ہے نا. چلے اس کا جواب تو دیں گے دانیال صاحب, لیکن میں چانڈیو صاحب سے ذرا ان کی رائے لے لوں. چانڈیو صاحب, ایک تو آپ کے بھی آج کل ماحول کشیدہ چل رہا ہے نون لیگ کے لیے, اور بلاول صاحب ناراض بھی ہیں, ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنا گئے ہیں, باہر بھی چلے گئے ہیں ملک سے, اور ان کے باہر جانے کو اسی ناراضی سے ملا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں. اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں 2 وزراء اعلیٰ ڈالے گئے ہیں, 2 گورنرز ڈالے گئے ہیں, سٹنگ گورنرز, ایک سابق گورنر کو ڈالا گیا ہے. اتنی ہائی پاورڈ کمیٹی, آخر کس نوعیت کے اختلافات ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ صرف جوڈیشل کمیشن میں بلاول صاحب کو جگہ نہ دینا صرف یہ معاملہ تو نہیں لگتا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مخصوص اور منصب کے لیے یا سیٹ کے لیے کوئی یہ لڑائی, ایسی بات نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی باتوں پر میری قیادت اتنا بڑا معاملہ نہیں کر سکتی, لیکن اگر جہاں اصولوں کی بات ہو, جہاں عوامی مفادات کے معاملات ہوں تو وہاں احتجاج کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں تو درگزر کرتی ہے پیپلز پارٹی. PTI کے احتجاج کو کیسے دیکھ رہے ہیں چانڈیو صاحب, کیونکہ PTI یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ ٹرائل کے بغیر اندر ہیں؟
دیکھیں پی ٹی آئی کو تو فساد چاہیے ہے, پی ٹی آئی کو اور کچھ نہیں چاہیے, پی ٹی آئی کو کوئی احتجاج نہیں چاہیے, پی ٹی آئی احتجاج سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتی. پی ٹی آئی کا این آر او کا احتجاج ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں چھوڑو, ہمیں رہا کرو. آئے دن دیکھیں ہم کئی عرصہ جیل میں رہ سکتے ہیں, تو پھر شور شرابہ کیوں کر رہے ہو, پھر کیوں بولتے ہو کہ یہ رہا نہیں کرا سکیں گے. اور آپ نے کہا ہمارا خاندان سیاست میں نہیں آئے گا. اب تو الحمدللہ اللہ زندگی دے آپ کے خاندان کو, آپ کی شریک حیات کو, آپ کی ہمشیرہ کو, ان کو تو آپ نے سرگرم کر دیا ہے. آپ اپنی پارٹی سے مایوس ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے لیڈر آپ کی پارٹی کو باہر نہیں نکال سکے. آپ کو انارو دلوانے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے. اس لیے آپ کی خواتین جو میرے لیے بڑی محترم ہے ان کو آپ میدان میں لے آئے, لیکن اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. پارٹی تو وہی ہے, لوگوں کے بدلنے سے کیا ہوگا. یہ تنظیم, یہ پارٹی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی. آپ کو بالآخر سیاسی پارٹیوں سے بات کرنی ہوگی, بالآخر حکمرانوں سے بات کرنی ہوگی. سر حکمرانوں سے بھی پی ٹی آئی نے تو دیکھیں نا حکومت ہی سے کہا ہے بیرسٹر صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وکیل ہیں, خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر ٹرائل نہیں چل رہا, چالان پیش نہیں ہو رہے اور بغیر ٹرائل کے اسیران کو اندر رکھا گیا ہے, تو ان کی تو رہائی عمل میں ہونی چاہیے یا ان کا چالان پیش ہونا چاہیے, ٹرائل ہونا چاہیے. تو یہ مطالبہ تو کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا, اور یہ تو حکومت ہی کے ہاتھ میں ہے نا. بات چیت تو ایک طرح سے وہ حکومت ہی سے کر رہے ہیں, پیغام تو وہ حکومت ہی کو بھیج رہے ہیں. ویسے صاحب آپ کے خیال میں یہ آپشن موجود ہے حکومت کے لیے کہ چلیے کچھ ایسے لوگ جیسے بھچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر 9 مقدمات ہیں مگر ایک میں بھی میں موجود نہیں تھا, یعنی ایک بھی سچی ایف آئی آر نہیں ہے, آپ ایسے مقدمات کو نظر ثانی کر کے کچھ ریلیف پی ٹی آئی کو دے کر اس احتجاج کو رکوا سکتے ہیں. اس سے سب کی جیت ہوگی, اس سے یہ مارکیٹس بند نہیں ہوں گی, اسکول بند نہیں ہوں گے, ایک افراتفری کا ماحول نہیں ہوگا, بیلاروس کے پریزیڈنٹ اور وزراء آ رہے ہیں وہ سب متاثر نہیں ہوگا. ایک جسر آپ بھی تو حکومت بھی تو دے سکتی ہے, حکومت بڑی ہوتی ہے ہمیشہ. دیکھیں ہم تو جسچر دینے کے لیے تیار ہیں, ہم تو جسچر بار بار دیتے ہیں, لیکن یہ چیز ہے کہ جو لوگ 9 مئی کی, مجھے بات بتائیں, وداؤٹ شارٹ آف 9 مئی وی کین ناٹ گو فارورڈ, کہ جنہوں نے آپ کے ملک کے اداروں پہ حملہ کیا, آپ کے شہداؤں کے مجسمے جلائے, پاکستان کو توڑنے کی بات کی, ان کو این آر او نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, ان کو اگر ریلیف چاہیے تو پھر اپنے لا کو کورٹس کو فیس کریں اور ان کو اسی طریقے سے ریلیف ملے گا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم تو مفاہمت کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے, ہم تو ان کو بار بار انگیج کرتے ہیں, وہ 26ویں ترمیم ہو یا کچھ اور ہو, ہم نے تو ان کے ٹرف پہ آ کے, ان کی ٹرمز پہ آ کے ان کی باتیں مانی, ان کی ٹرمز پہ آ کے چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کی. لیکن یہ لوگ جو ہیں, یہ ان کی نہ یہ سوچ ہے, نہ اس سوچ میں بلیو کرتے ہیں اور نہ اس طرح چلنا دیتے ہیں. ان کی جو بیسٹ پاسبل سینیریو ہے کہ پاکستان میں چیزیں ڈی اسٹیبلائز رہے, اسی طرح مار کٹائی دہشت گردی چلتی رہے, یہ اپنے مقاصد حل کریں, اپنے مقاصد کو اچیو کریں اور پاکستان کو کمزور کریں. دس از دیئر الٹیمیٹ پالیٹکس, دس از دیئر الٹیمیٹ گول آلسو. ملک احمد خان بھچر صاحب, یہ آج وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری کے پی کو خط بھی لکھا ہے اور کہا گیا کہ سرکاری مشینری کے استعمال کو روکا جائے. یہ احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سرکاری وسائل کو استعمال کیوں کر رہی ہے, ایک سوال. دوسرا یہ آج تاجر بھی اسلام آباد کے گئے ہیں ہائی کورٹ کے پاس اور کہا ہے کہ خدارہ ہمارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں, آپ نہ جانے کتنے دن کے لیے یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں, ہمارا کاروبار پہلے ہی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا یہ باتیں بھی آپ کے پیش نظر ہیں؟ اسد اللہ خان صاحب اس کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کی کوئی نمائندہ حکومت کا جواب دے سکتا ہے. تو اس سلسلے میں تو میں یہی عرض کروں گا جی کہ دیکھیں ہمارا پرامن احتجاج ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتجاج ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر سیاسی جماعت کا کہ وہ اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. اب اس کو یہ کھود دیتے ہیں, سڑکیں کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں, اب ہر تھانے ہر شہر میں یہ تو ہمارے احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب کر دیتے ہیں. اچھا, تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی پرامن احتجاج ہو اور اس کو کسی کو کوئی شوق ہے کہ وہ کوئی احتجاج میں کوئی ایسی شرپسندی کرے, لیکن شروع تو ہوتی ہے گورنمنٹ کی وجہ سے. جب گورنمنٹ شروع کرتی ہے, اس طرف سے شیلنگ ہوتی ہے, نہتے لوگ ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ریٹیلیشن ہوتی ہے جی. تو اس میں تو میں یہ بالکل یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ دیکھیں, انہوں نے سنجانی میں ہمیں این او سی دیا اور ہم نے جلسہ کیا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, حالانکہ انہوں نے آخری دن پھر
उधर लगाए, कंटेनर लगाए और सारा कुछ किया, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसमें अगर ये खुद करेंगे तो होगा, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है कि उधर कोई शर पसंदी हो या कोई इस किस्म का कोई उधर अल्लाह माफ करे हमको चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। इन्होंने भी लेकिन आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद करना चाहते हैं ना इस्लामाबाद को, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप लाखों लोगों को लाना चाहते हैं, सब चीजें ब्लॉक होकर रह जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, ये भी तो देखिए ना आप, ये कैसे हुकूमत होने दे सकती है? देखिए बात ये है कि इन्होंने भी एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था और इनके मुतालबात माने गए थे उस वक्त, तो जो मुतालबात हमारे हैं, हमारे मुतालबात हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि जितने भी केसेस हैं उन केसेस को, जितने भी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो बोगस और बेसलेस केसेस बने हुए हैं, ठीक है, उनको 1 महीने का वो टाइम है, 1 महीने में। सो मेजरली आप कहते हैं कि यही है, बाकी अगर वो मैंडेट की वापसी और उसको फिर और जो 26 में तरमीम उस पर मजीद बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर एहतजाज खत्म हो सकता है। अब चांडिया साहब, लेकिन देखने का दूसरा जाविया ये भी है कि सारी अपोजिशन की पार्टीज एहतजाज करती हैं, आपने भी तहरीक इंसाफ के जमाने में किया, होने देने में क्या हर्ज है? अगर कोई सियासी जमात जगह मुख्तस कर दें, आप कहें जी परेड ग्राउंड में आके बैठ जाएं, अगर वो आके बैठ जाते हैं तो करते रहे एहतजाज, ये हल नहीं है? हमारे जो एहतजाज है जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं वो एक खालिद सियासी पार्टी के एहतजाज थे। आप देखें बहुत बड़े एहतजाज हमारे हुए हैं, लेकिन कभी मुल्क की जो इमलाक है उसको 1-2 पैसे का नुकसान भी नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें शर्मिंदगी हो बहैसियत सियासी पार्टी के। हमने एहतजाज किए, हमारी क़यादतों को कत्ल किया गया है, लेकिन हमने ऐसी बात नहीं की जिसमें हम कहें कि ये मुल्क दुश्मनी है। लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं कहता, पीटीआई की तारीख आपके सामने है, जो कुछ उन्होंने किया है। मैं ऐसा ऐलान कौन कर सकता है? मैं ना हूं तो जला देना, मैं ना हूं तो हर चीज खत्म कर देना, मैं नहीं तो कुछ नहीं, ऐसी क़यादतें ऐसे ऐलान करती हैं। ये मुब्बे वतन क़यादत को ऐसा कहना चाहिए, मैं ना रहूं तो कुछ भी ना छोड़ना, ऐसे होता है। मैं ना हूं तो टीवी ना हो, मैं ना हूं तो रेडियो पाकिस्तान ना हो, मैं ना हूं तो वजीर जमात पे हमला कर देना, ऐसे नहीं होता है। ये जो कुछ कर रहे हैं खान साहब, जो कुछ कर रहे हैं, ये अपने लिए एक तबाही का सामान पैदा कर रहे हैं। इन्होंने सियासत में नए रवैये, नए तरीक़ेकार, नए इक़दार को मुतारफ करवाया है। अब वो इनके गले में भी पड़ना है। अगर ये हुकूमत इनको मिल गई तो ये बातें तो इनके सामने भी आएंगी, लेकिन अभी बातों को छोड़ते हैं। इनका एक ही मुतालबा है, और ये सही कह रहे हैं, कोई ज्यादा मुतालबात नहीं है इनका एक ही मुतालबा एनआरओ। इनको मुतालबा एनआरओ, ये पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है। खान साहब को रिहा करो, बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल सही है, चलिए आप हुकूमत हैं, खान साहब को रिहा करो, सारे मुतालबात बिल्कुल सही है सर, मैं अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल ठीक है दानियाल साहब, ये एक ऑप्शन हुकूमत के पास ये मौजूद है कि वो इनके लिए कोई जगह मुख्तस करें, वहां का एहतजाज करें, और अगर फिर आपको लगे कि ये पुरअमन नहीं रहे तो ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन तो रियासत के पास उस वक्त भी मौजूद रहेगा जो आज है, यानी तब भी आप फिर आंसू गैस का इस्तेमाल करके और नफरी लगाकर मुंतशिर कर सकते हैं, जो आप आज करेंगे। तो क्यों ना एक सियासी जमात को एक मौका दे दें, जब वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे तो उनकी बात पर बिलीव किया भी जा सकता है। क्या ये ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास? देखें, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा नया रूल, लॉज, लेजिस्लेशन है उसको हम रद्दी के टोकरी में डाल दें, जो पार्लियामान ने अप्रूव किया, जो सेनेट ने अप्रूव किया, और हम इनको परमिशन दे दें। नहीं सर, इजाजत दे देना। पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, वो पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो तमाम चीज़ों की तयन करता है। इजाज़त लेने के लिए इजाज़त की आपको जमा करानी पड़ती है, प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, प्रोसीजर हमने इनको बता दिया, जगह की लोकेशन हमने इनको बता दी, तरीक़ाकार बता दिया, एप्लीकेशन किस तरह देनी है वो भी हमने इनको करके बता दिया। अगर जो मैंने कहा कि मैं ना मानूँ कि रट और जो ये तरीक़ेकार के ऊपर लगे हुए हैं डे वन से, ये उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज़ को करना चाह रहे हैं, ये ना मानना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इनकी मौत क्या है भाई, इनकी सियासी मौत है
کہ یہ جو ہو رہا ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ان کی باتیں، جو معیشت بہتر ہو رہی ہے، آج آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی آ رہی ہے، آپ کا جو بجٹ ہے اس میں وہ جو ٹریڈ سرپلس ہے آپ کا، آپ کے جو ریمیٹنس ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ بہتر ہے، مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی ہے، یہ تمام چیزیں ان کی سیاسی موت ہے۔ اور جب ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں تو پھر کیا لائیں گے آپ؟ انارکی آپ لائیں گے، چیزوں میں کنفیوژن، انارکی، لوگوں کو اکسائیں گے، لوگوں میں نفرت کے بیج ڈالیں گے اور کہیں گے ملک کے خلاف نکلو، پاکستان کے خلاف نکلو، کیونکہ ان کا الٹیمیٹلی جو ہدف ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ جو ہمارے بچے آج شہید ہوئے ہیں جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، مجھے بتائیں کہ ان کو کون مار رہا ہے؟ ان کو وہی نان اسٹیٹ ایکٹرز مار رہے ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان کمزور ہو، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ساورنٹی لوز کرے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ دنیا کی ریس میں بھاگ نہ سکے، جو چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مظلوم اور بغیر نوکری کے رہیں۔ یہ وہ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی سوچ جو ہے وہ اس جماعت کے پیچھے بھی ہے کہ جو لوگوں کے بچوں سے ایکٹ کرواتے ہیں، کام کراتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرایا، یہ ہمارے نہیں ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بٹ یہ بٹر ریالٹی ہے کہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بچے ان کے گھروں میں بیٹھیں اور لوگوں کے بچوں کو لاٹھیاں پروائیں، لوگوں کے بچوں کو جیلوں میں ڈالیں، لوگوں کے بچے جو ہے 9 مئی کے کیسز بھرتے ہیں ان کے کہنے کے اوپر، اور پھر کہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں صاحب سر جو مناظر ہم نے پہلے دیکھے ہیں سر، جی میرا سوال سر یہ ہے کہ آپ اس میں اگر طاقت کا استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سر آپ کے اپنے مفاد میں بھی تو نہیں ہے نا، یہ حکومت کے مفاد میں بھی تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں ہم طاقت کا استعمال کی بات کیا کرتے ہیں، دو سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی، پاکستان کو توڑنے کی، پاکستان میں تفریق کی، نفرت کی، آگ لگانے کی، ملک کو بند کرنے کی سوچ، اور پاکستان کو پروگریسو بنانے کی، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی، پاکستان کو مضبوط کرنے کی ایک سوچ چل سکتی ہے، اور وہ سوچ یہی ہے جو دوسری سوچ کے ساتھ کھڑا ہوگا پاکستان کو توڑنے کی تو وہ پھر غداری کے زمرے میں آئے گا، جو پاکستان کو بند کرنے کی تو پاکستان کے محب وطن نہیں ہو سکتا جو اس ٹائم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو ایک سوچ چلے گی، اور وہ سوچ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پراسپیرٹی، اس ملک میں کاروبار لے کے آنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، یہ سوچ چلے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام اس سوچ کے پیچھے ہے۔ ہم نفرت کی بنیاد کے اوپر اکٹھا نہیں ہونا چاہتے، ہم ایز اے قوم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کارکردگی کی بیانیے کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لیڈ کریں گے اور تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ کل بھی ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں تھیں، آج بھی ہیں، وہ ہر آنے والے دن میں ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی ہماری صفوں میں کوئی جگہ نہیں ہوگی آگے فیوچر میں۔ دانیال صاحب یہ تو زاویہ نگاہ کا فرق بھی ہو سکتا ہے نا، جہاں سے کھڑے ہو کر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جہاں سے بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا ان کے بقول۔ تو یہ تو زاویہ نظر کا فرق ہو سکتا ہے نا سر، اس کی بنیاد پر کوئی عدالت ایسی تو نہیں ہے نا جو یہ قرار دے دے کہ ہاں یہ جماعت محب وطن ہے، یہ جماعت محب وطن نہیں ہے۔ یہ پیمانہ تو صرف ووٹوں کا پیمانہ ہوتا ہے جو کہ لوگ اپنے جنرل الیکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ کون سا مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس مینڈیٹ کی جو ایک ٹانگا پارٹی تھی جس کو 2018 میں حکومت دے دی گئی، یا اس مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں جو جتنے بائی الیکشنز ہوئے یہ ان کے پیچھے ہم فارم 45 اور 47 لے کے پھرتے رہے، یہ بھاگتے رہے، ان کے پاس نہ کل مینڈیٹ تھا نہ آج ہے، ان کو جو کے پی میں ملا وہ بھی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور ان کے پاس جو 2018 میں ملا تھا وہ بھی ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ یہ ان کو عادت ہو گئی ہے کندھوں پہ آ کے بیٹھنے کی، ان کو عادت ہو گئی ہے کہ کندھوں کا استعمال کر کے آ کے بیٹھ کے پھر گالیاں دینے کی۔ آج یہ اپنی حقیقت پر ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر آنے والے دنوں میں اور ایکسپوز ہوں گے۔ اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کو غدار کہتے ہیں، ہم کسی کو غدار نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار ہے، ہم کہتے ہیں جو جھنڈے کو اتارنے والا اور آگ لگانے والا ہے وہ غدار ہے، جو اگر پاکستان کے جھنڈے کو جرمنی میں کوئی اتارے اور اس کو کہے کہ اگر کوئی جماعت یہ کہے کہ جس نے پاکستان کا جھنڈا اتارا وہ ہمارے سینے میں بستے ہیں تو وہ غدار ہے۔
جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے وہ غدار ہیں. جو پاکستان کو آگ لگانے کی, اپنے شہداؤں کے مجسمے جلانے کی, اپنے افواج پاکستان کو گالی دینے کی, ان کے اوپر امریکہ میں بیٹھ کے پروپیگنڈے کروانے کی, ان کے خلاف جو بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کے اوپر کیمپینز کرانے کی, وہ غدار ہیں. ہم ان کا نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ہیں, اور اگر اس زمرے میں وہ آتے ہیں یا ہم آتے ہیں تو ہم وہ تمام لوگ غدار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو ہم بہتر کریں اور جب ایک دل کرے ایک جتھا آ جائے اس ملک کو اور پھر اس کو بنیادوں کو ہلانے شروع ہو جائے اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم پھر ان بحرانوں سے نکال کے ملک کو ٹھیک کریں گے. ایک دفعہ یہ فیصلہ کرنے کا کہ ہم نے کس سمت میں چلنا ہے, اور اگر وہ فیصلہ نہ کیا تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. صحیح ہے. چانڈیو صاحب, ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ 26ویں ترمیم منظور ہونا تھی, ابتدا میں بہت کشیدگی تھی, تحریک انصاف بالکل قریب قریب دکھائی نہیں دیتی تھی, لیکن بلاول صاحب نے ایک اپنا رول پلے کیا, اور بلاول صاحب نے اپنا رول پلے کر کے تمام جماعتوں کو جوڑا, ایک اچھا ماحول بن گیا. کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ پھر پیپلز پارٹی آگے آئے, سب کو ملا دے, سب کو بٹھائے اور بیٹھ کے اس مسئلے کا خوش اسلوبی سے کوئی تو راستہ ہوگا جو نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہوگی. بلاول صاحب ہے, ان کے والد صاحب ہے آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے بھی ہر بحران میں ایک کردار ادا کیا ہے. ان کے مشورے, ان کی باتیں, ان کے اعلانات پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے آصف صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. پھر بلاول صاحب اپنی نوجوانی کے باوجود انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک سینئر سیاستدانوں جیسا کیا ہے. قومی اسمبلی کے ان کے پہلے خطاب سے لے کر اب تک تمام لوگوں نے کہا کہ بلاول صاحب ایک مدبر سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. معاملات تو تب ہوں گے جب دوسری سائڈ بھی سنجیدہ ہو کر اس ملک کے مسائل حل کرنا چاہے. ہم اگر کہیں کہ قدم بڑھائیں عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کہیں نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود بخود چلے جائیں. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, ایسے تو نہیں ہو سکتا. پاکستان ہمیں عزیز ہے, ہم پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حکومت میں ہے, جو بحران حل کرنا چاہتے ہیں, یا جو بحران میں دوسری پارٹی ہے, وہ بھی تو سنجیدہ ہو. ہم ساتھ ہیں, ہم اب بھی ہم ہر چیز بلانے کو تیار ہیں. ہمارا انا کا مسئلہ نہیں ہے, ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کی عذابوں میں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں سے بحرانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی بھی تو سنجیدہ ہو. ہم ساری باتیں تنقیدیں برداشت کر کے بھی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں, اس لیے کہ جمہوریت آگے چلے, جمہوریتی مسائل کا حل ہے. ہم تو تانے کتنے سنتے ہیں, باتیں کتنی سنتے ہیں, جمہوریت آگے چلے, بالکل صحیح ہے. لیکن جو ابھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے سر, اس میں ایک کشیدگی کی, پہلے سے کشیدگی کی بو آ رہی ہے. اور شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, خیبر پختونخوا کا ذرا پرسپیکٹو جان لیتے ہیں, وہاں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. اور شوکت صاحب, کیوں الجہاد کے نعرے وہاں لگائے جا رہے ہیں, اور آج بھی جو نعرے لگوائے ہیں ایک جہادی گروپ قرار دے دیا چیف منسٹر صاحب نے, اس سے لوگوں کے ذہنوں میں, اور کفن کی بات وہ پہلے کر چکے ہیں, تو یہ تو ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کرنے کی تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں. شکریہ. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ الجہاد سے اتنی چڑ کیوں ہو رہی ہے؟ الجہاد ایک بندے نے نعرہ لگا دیا, وہاں پہ کوئی ہماری کوئی پالیسی کے مطابق نہیں تھا, کسی نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی, اور نہ کوئی پارٹی پالیسی تھی. ایک بندے نے نعرہ لگا دیا, اس کو اتنا بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے جیسے ہم نے کوئی مودی کو آواز دی ہے کہ جی مودی صاحب آ جائیں, ہمیں بچا لیں. یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. ہم سارے مسلمان ہیں, کہہ دیا تو کیا ہوا؟ کوئی ہم نے کون سا آج تک جتنے بھی تاریخیں چلائی ہیں ہم نے, آپ مجھے بتائیں کوئی پتھر پھینکا ہے ہم نے کوئی شیلنگ کا جواب دیا ہے, کوئی کیا کیا ہے ہم نے؟ آپ بتائیں. سڑکیں بھی یہی کھودتے ہیں, شیلنگ بھی یہی لوگ کرتے ہیں, فائرنگ بھی یہی کرتے ہیں, جیلوں میں یہی لوگ ڈالتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اب تک؟ تو خواہ اس کو ایک ایشو بنا کے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پرامن ہیں, پرامن احتجاج ہمارا سر. لیکن اگر آپ پرامن احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں شوکت صاحب, تو ظاہر ہے کنٹینرز لگے ہوں گے آگے, اور پولیس کھڑی ہوگی, ان کے ہاتھ میں آنسو گیس کے شیل ہوں گے, تو پرامن مظاہرین کو تو آگے وہ آنے نہیں دیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ اسلام آباد کے باہر بیٹھ جائیں گے؟ یہ تو آپ دیکھیں, یہ کوشچن تو آپ شہباز شریف سے کریں. نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر, کہ پھر کیا کریں گے؟ آپ نے تو پرامن رہنا ہے, پرامن رہتے ہوئے تو آپ وہ کنٹینر کو کراس نہیں کر سکتے سر.
جی میری بات تو سنیں نا. جی سر. میری بات تو سنیں کہ یہ کنٹینر کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں احتجاج کا حق نہیں ہے؟ اگر احتجاج کا حق ہے تو مجھے بتائیں کہ کنٹینر لگانے کا کیا تو بنتا ہے؟ ایک ہی رات میں آپ فوراً دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا وہ احتجاج نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے دور میں احتجاج نہیں ہوئے جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو کتنے ٹرین مارچ اور لانگ مارچ اور دھرنے ہوتے رہے. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، نہ کسی کے خلاف مقدمہ کیا. یہ اتنی خوفزدہ کیوں ہے حکومت؟ چھوڑے لوگوں کو جو احتجاج کرنا چاہیں ان کا آئینی حق ہے. یا تو اس آئین کو بدل کے رکھ دیں کہ اس ملک کے اندر کوئی کسی کے پاس آئینی حق نہیں ہے، کوئی احتجاج کا حق نہیں ہے، تو کنٹینر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح ہے. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینرز لگائے کیوں جا رہے ہیں. بہت شکریہ شوکت یوسف صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب، بیرسٹر دانیہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.